بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی اس درود پاک کی محفل اور مجلس میں احباب سامعین ناظرین سب کی حاضری کو اللہ اپنے شرف قبولیت بخشے۔ درود پاک کی اس محفل میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو جس نے بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، تصور و تخیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا کرے۔ آج کا درود ہے درود کشف۔ درود کشف جس طرح اس کے نام سے معلوم ہے، اس کے معنی سے پتہ چلتا ہے، تمام حجابات، تمام مستورات، ستر، حجاب، پردہ، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب بندہ یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ عالم مکاشفہ، عالم کشف، چاہے اس کا تعلق کشف صدور سے ہو یا کشف قبور سے ہو، یہ دو اہم مسئلے ہیں جن کے لیے عاملین اور کاملین اپنی صدیوں کی زندگی بھی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کشف صدر یا کشف قبور حاصل ہو جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کشف صدر یا کشف القلوب یا کشف الصدور کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ، کوئی چیز، کوئی مسئلہ ایسا آ جائے، اس بندے کے بیان کرنے سے پہلے آپ اس کے مسئلے کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ حاجت ہے، آپ کی یہ خواہش ہے، آپ کی یہ سوچ ہے، خطرات القلب کے اوپر مطلع ہو کر بندہ یہ بتا دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کے سامنے ایک آدمی وضو کر رہا تھا اور آپ اس کو مشاہدہ کر رہے تھے اور آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ، رنگ متغیر اللون ہوتا جا رہا تھا، پریشان۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ اس کے گناہوں کو جڑتے ہوئے، گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب ہاتھ دھوتا وضو کے لیے، اس کے ہاتھوں کے گناہ جب کلی کرتا ہے، اس کی زبان کے، اس کے منہ کے، ناک، کان، آنکھ، سر، پاؤں، گویا کہ جس جگہ پہ بھی وضو کا پانی جن اعضاء پہ لگتا ہے ان سب کے گناہوں کو وضو دھو دیتا ہے۔ اس طرح وضو کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے سارے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، الہ العالمین یہ قوت مجھ سے سلب کر لے، مجھ سے لوگوں کے گناہ نہیں دیکھے جاتے۔ یہ کشف ہوتا ہے کہ دوسرے کی معافی ضمیر کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے آپ کسی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں سلام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو صاحب قبر کا حال معلوم کر سکتے ہیں کہ کس حال میں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے مریدین، اور ایک مرید بیچارہ بڑا بیتاب میری طرح، حضرت آپ کی جتنی بھی کرامات ہیں کشف مجھے بھی ایسے عطا ہو جائیں۔ قصہ مختصر کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی ٹوپی اتار کے نا اس مرید کے سر پہ رکھ دی۔ جب رکھیں تو بازار، گلی کوچے میں ہر شخص، کوئی گیدڑ، کوئی باندر، کوئی ریچھ، کوئی شیر، کوئی بیڑیا، کوئی سانپ، کوئی بچھو اسے نظر آ رہا ہے۔ کوئی ادھر پلٹ رہا ہے، کوئی ادھر پلٹ رہا ہے، کوئی ادھر جھپٹ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ وہ اس کو بھاگنے کی جگہ ہی نہ ملے، کہاں جا کے پناہ لوں۔ حضرت نے جب یہ دیکھا تو کیا ہوا؟ نے کہا یہ لے لو ٹوپی آپ کی۔
اپنی ٹوپی اپنے پاس رکھو، مجھے یہ ٹوپی نہیں چاہیے۔ ہر طرف بچھو، سانپ، گیدڑ، بیڑیا، شیر، یعنی جتنے بھی چرند پرند درد ہیں بری صفات کے بعد وہ سارے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ انسان ہر ایک صفت کے ساتھ متصف ہے، اس لیے کہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو راہ سے بھٹک جاتے ہیں نا وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ پرلے درجے کے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، بات لمبی ہو جاتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر جب کشف آ جاتا ہے، جب علم آ جاتا ہے، جب وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جب وہ کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے صبر کا عین ہونا، ضبط کا ہونا، قبض کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری صفات جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نا، یہ بہائم کی صفات، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے پر یوں ایسے ظاہر نہیں ہوتی، نہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بندہ قاصر ہو جائے۔ کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی بہتان، کبھی الزام، کبھی جھوٹ، کبھی حسد، یہ ساری کی ساری خباثتیں انسان کے اندر تو ہیں۔ تو اس لیے جب یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود کشف، تو اس سے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور جب حجابات اٹھ جاتے ہیں تو بندہ اس مقام پہ آ جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لاکھوں کیا کروڑوں گناہوں کو بھی دیکھے نا، ان پہ پردہ ہی ڈالتا ہے، ان کو عیاں کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کو فاش نہیں کرتا۔ اس لیے یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس درود پاک کا کیا کریں؟ ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلی علی سیدنا محمد معدن الانوار والاسرار، معدن الانوار والاسرار وکاشف الاستار وکاشف الاسرار، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور الانوار، الصلاۃ والسلام علیکہ یا معدن الاسرار، الصلاۃ والسلام علیکہ یا کاشف الاستار، الصلاۃ والسلام علیکہ یا کاشف الاسرار۔ اکشف عینی، اکشف قلبی، اکشف صدری، یا کاشف الاسرار، یا رسول اللہ خذ بیدی اعینونی اغیثونی، یا صادق صدق قولک من اسرت علیہ حاجۃ فلیکثر بالصلاۃ علی فانہا تکشف الہموم والغموم والکرب وتکثر الارزاق وتقضی الحوائج یا قاضی الحاجات۔ یہ درود پاک ہے لمبا، بڑا ہے، کوئی صاحب کشف، صاحب ذوق، صاحب شوق بندہ اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس معنی کے لحاظ سے جو جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان معانی کے لحاظ سے ان پر اپنے انوار و تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ یا کاشف الاسرار، یا کاشف الانوار، یا معدن الاسرار، یا معدن الانوار، تمام کانے، تمام جبو، تمام سخاوت، تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درود کشف کو اپنے ذوق، اپنے شوق کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا کرے جو اس کے معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے ہے۔